السلام علیکم جناب، بات کریں۔ السلام علیکم حضرت، فاروق عرض کر رہا ہوں، آپ کا خادم۔ فاروق صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ شیخ آپ کے پاس صحیح مسلم سامنے ہے، حدیث نمبر 6127 کھول سکتے ہیں پلیز؟ آپ پڑھیے نا، سامنے لانا پڑے گا۔ مسلم کہاں رکھا میں؟ مسلم کہاں جی میں گیا؟ ایک مسلم شریف صحیح مسلم 6127۔ یہ نمبر بھی مسلم میں مختلف ہوتے ہیں، بخاری کی طرح نہیں ہے یہ نمبر۔ آپ کے کتاب میں اور ہمارے کتاب میں ایک نہیں ہوں گے نا۔ 6127 ٹھیک ہے، میں حوالہ دے دیتا ہوں آپ کے خدمت میں۔ 6127 میں کھولتا ہوں، ایک منٹ میں کھولتا ہوں۔ شیخ بلیک سوٹ آج زبردست لگ رہا ہے، بلیک سوٹ زبردست لگ رہا ہے آج، بہت زبردست۔ میرے نزدیک جو 6127 ہے بھائی وہ یہ ہے: سمعت عليا عليه السلام ما جمع رسول الله صلى الله عليه وآله أبويه لأحد غير سعد بن مالك فإنه جعل يقول له يوم أحد۔ یہ میرے نزدیک وہ ہے۔ لا مشان میں بتا دیتا ہوں، میں جو میرے سامنے 6127 ہے وہ ہے حدثنا عبداللہ بن رومی الیمامی و عباس بن عبدالعظیم العنبری۔ یہ وہ حدیث ہے جس میں کھجوروں والا واقعہ ہے، اس کا آخری حصہ میں ایک سیکنڈ میں عربی میں اس کو دیکھ لیتا ہوں، پھر اس کا اردو میں بتا دیتے ہیں سننے والوں کے لیے، آپ کے شاگردوں کے لیے حضور۔ اس میں ہے کہ نقطہ یہ تھا کہ امامت مبارکہ اور خلافت مقدسہ دونوں کے درمیان میں یہ تمیز کرنا عوام کے لیے میں بار پر عوام کے لیے ہے کہ ان میں سے کون سے ایک حصے کو خلفاء اس کو غیر مذہبی معاملہ سمجھتے تھے اور امامت کو وہ مذہبی معاملہ سمجھتے تھے، تو اس کی تشخیص یہاں سے ہوتی ہے۔ اس کھجور والی حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب فصل کو نقصان ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں نے یہ بات آپ کو بتائی تو فرمایا کہ میں ایک بشر ہی تو ہوں، جب میں تمہیں دین کی کسی بات کا حکم دوں تو اسے مضبوطی سے پکڑ لو، اور جب میں تمہیں محض اپنی رائے سے کچھ کرنے کو کہوں تو میں بشر ہی تو ہوں۔ حضور اس کو ذرا سمجھا دیں تاکہ اہل سنہ والجماعت کے پاس جو توجیہ ہے خلافت کی بمقابلہ امامت مقدسہ وہ سمجھ میں آتا ہے۔ اور ایک آخری چیز ہے، آخری لفظ ہے کہ ہمارے نزدیک ایک ایسا طبقہ بھی ہے اہل سنہ والجماعت میں جو سمجھتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام ہی تھے اور یہ خلفاء انہی کے تھے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔ کیا سمجھتے ہیں امام علی علیہ السلام کیا تھے؟ وہ امام وہی تھے، امام وہی ہے، یہ باقی خلفاء انہی کے۔ اچھی بات ہے، یا بہت مہربانی۔ تھینک یو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ جس حدیث کی وہ طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ یہ حدیث یہ ہے عزیزوں، صحیح مسلم کی۔ ہمارے نمبر میں ان کے نمبر میں 1-2 عدد کا فرق ہے، دکھاتے ہیں۔ یہ کتاب ہے مسلم، صحیح مسلم، چاپ دار الفکر، ٹھیک ہے نا عزیزوں؟ یہ ایک باب ہے صفحہ 1136 میں، وہ یہ ہے: انما انا بشر، میں تو صرف ایک انسان ہوں، بشر ہوں۔ اذا امرتکم بشیء من دینکم فخذوه به، اگر میں دین کا کسی بات کا حکم دوں تو تم اس پہ عمل کرو۔ اذا امرتکم بشیء من رأی، اگر میں اپنی سوچ سے، رائے بولتے ہیں سوچ کو، نظریے کو، میں اپنے نظریے سے کچھ کہوں تو فانما انا بشر، تو میں تو ایک انسان ہوں۔ تو دیکھیں یہ عزیزوں، یہ ایک ایسی انہوں نے یہاں پہ ایک ایسے حدیث لے کے آئے ہیں جماعت مخالفین نے اپنی کتابوں میں کہ اس میں ایسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی ہے، اس کی ایسی توہین ہے کہ اللہ یہ اپنے آپ کو اہل سنت بولتے ہیں، اذان میں کیا بولتے ہیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ لوگ اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرتے ہیں؟ بے عزتی کرتے ہیں۔ وہ بے عزتی کیسی ہے؟ ملاحظہ فرمائیے۔ وہ اس طرح ہے کہ اکرمہ ایک خارجی سے روایت کرتے ہیں کہ خوارج جن کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلاب اہل النار ہیں، جہنم کے کتے ہیں، روایت کرتے ہیں وہ کہ قدم نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المدینہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو اچھا بات سنو کہ مدینہ میں کھجور کی درختیں بہت ہیں، مدینہ ایسا شہر ہے باغات کا شہر ہے، کھجور کے، مکہ نہیں ہے، مکہ خشک۔ جب پہنچے تو وہاں پہ کیا ہوا؟ وہم یعبرون النخل یقولون یلقحون النخل، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ درخت نخل کی پولینیشن کرتے تھے۔ لوگ درخت کھجور کی درخت کی کیا کرتے تھے؟ اس کی تلقیح کرتے تھے، پولینیشن یہ ہوتا ہے کہ کھجور کی درخت آپ کو فصل نہیں دیتا جب تک اس کے اوپر آپ چڑھو، درخت کے اوپر، اس کے میں سے آپ خود
اپنے ہاتھوں سے پولینیشن کر دو. پولینیشن آپ نے سائنس کی کتابوں میں 8ویں جماعت میں اسکول میں پڑھا ہوگا کہ ہر جو گیاہ ہے، پھول ہے، فروٹ ہے، اس کا نر اور مادہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے. تو اس کے نر اور مادے کی جو ہے بیج ہے، اس کا جو پولن ہے، جو اس کا پاؤڈر ہے، ایک دوسرے سے وہ اگر ملے تو اس کا فروٹ آ جاتا ہے اس میں. ویلا فروٹ نہیں آتا درختوں کا. تو درختوں میں یہ ہوتا ہے. باقی جو سیب کا درخت ہے، بادام کا درخت ہے، جو ٹماٹر کا پھول ہے، اس میں مکھیاں یہ کام کرتے ہیں. مکھی آ کے ایک پہ بیٹھ جاتے ہیں، دوسرے پہ جاتے ہیں، یا ہوا لگتا ہے، ہوا سے اس کے پولینیشن نیچرلی طریقے سے ہو جاتا ہے، پولینیشن ہو جاتا ہے تو اس کی نسل آتی. لیکن کھجور کے درخت میں یہ نہیں ہے. کھجور کے درخت کے لیے آپ کو ہاتھ سے کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے. جب مدینہ پہنچ گئے تو لوگ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے دیکھا کہ لوگ اپنے درختوں کے کیا کر رہے ہیں؟ یہ تلقیح کر رہے ہیں. اور لوگوں کی آمدنی بھی مدینے میں، وہاں پہ تو گندم تو ہوتی نہیں مدینے میں، وہاں پہ تو چاول کا پیداوار تو نہیں ہے مدینے میں. وہ اس زمانے میں وہی کیا پیداوار ہے بھائی؟ کھجور ہے. لوگ کھجور کھاتے ہیں، بہت کھجور بہت پیداوار ہوتی ہے. اچھا، لوگ تلقیح کر رہے ہیں، پولینیشن کر رہے ہیں. یہ اپنی وہ کسان بیچارے جو باغدار لوگ ہیں وہ محنت کر رہے ہیں تاکہ ان کا فصل آ جائے. تو کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ما تصنعون، کیا کر رہے ہو؟ قال كنا، کیا ہے لفظ، نصنعه، ہم نے کہا کہ ہم کھجور کی وہ جو تلقیح کر رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كان لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا، كان خيرا. تو یہ پیغمبر جو اللہ نے نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، قرآن ان پہ بھیجا ہے تبیان، ہر چیز کی بیان کے لیے. تو ان کو لوگوں سے کہا کہ یہ کیا کام کرو، اگر نہ کرو تو بہتر ہے. اگر ان کو مشورہ دیا کہ اگر نہ کرو تو بہتر ہے. تو لوگوں نے کہا تو یہ تو نبی آئے، ہم تو اس پہ ایمان لائے ہیں، یہ ہجرت کر کے آئے مکے سے، ماشاءاللہ ان کو زیادہ معلوم ہوگا. تو انہوں نے چھوڑ دیا یہ بات. تو انہوں نے تلقیح کرنا چھوڑ دیا، پولینیشن چھوڑ دیا. فترکو فنقصت او فلنقص فنقصت فنفصت او فنقصت. تو جب فصل لینے کا وقت آیا تو کھجور کی کوئی پل ہی نہیں. تو جو مشورہ دیا تھا وہ بہت ہی غلط مشورہ دیا تھا. مشورہ بہت غلط دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. جو مشورہ دیا ہے وہ نہایت ہی غلط، کہ بھئی پولینیشن کرنا ہے. کہا کہ نہیں، جو نہیں کہ وہ فصل ہی نہیں آئے، فصل ہی نہیں ہے. تو فضا کرو. ان لوگوں نے شکایت کی کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، برباد کر دیا آپ نے، ہمیں تباہ کر دیا. ہماری ایک ہی آمدنی ہے کہ کھجور ہمیں مل جائے سال کے آخر میں. وہ تو آپ نے کہا کہ نہ کرو، بہتر ہے، تلقیح نہ کرو بہتر ہے. جیسے آپ کسی چاول کے کسان سے کہنے کہ آپ بیج نہ بوئیں، بہتر ہے، اللہ کے حکم سے اگ جائے گا. تو کچھ نہ ہوگا نا. تو پرانے انبیاء ہوتے تھے، ان کے معجزات ہوتے تھے، الٹا آپ نے ہماری بربادی کر دی. بھائی یہ کیا چکر ہے؟ لوگوں نے شکایت کیا بھائی کہ یہ کیا چکر ہے. تو جب یہ کہا تو انہوں نے کہا انما انا بشر، میں تو صرف انسان ہوں. اذا امرتکم بشیء من دینکم فخذوہ. وہ چیز جو ہر جاہل کو عرب میں پتہ ہے. یعنی یہ تلقیح کی بات جو ہے نا، یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. عرب میں جتنے لوگ رہتے ہیں ان سب کو پتہ ہوتا ہے. میں عربی نہیں ہوں، مجھے پتہ ہے کہ کھجور کے درخت کی تلقیح کرنی پڑتی ہے اگر اس کا فصل لینا ہے. آپ کو سب کو معلوم ہے یہ، بالخصوص جو عرب میں رہتے ہیں. عرب میں تو اور اتنے پھل بہت کم ہوتے ہیں. جو انگور ہے آپ کا، مثلا سیب ہے یا انار ہے، یہ چیزیں کم ہیں وہاں پہ مدینے میں ہوتا ہی کھجور ہے. اور کھجور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پسندیدہ خوراک بھی ہے. تو وہ چیز جو ہر جاہل عرب جانتا ہے، ہر جاہل عرب جانتا ہے، اس سے واقف ہے. تو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نسبت دیا، وہ اجہل الناس بنا دیا. پہلی تو بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مشورہ دینے کے بعد، لوگوں کو تباہ کرنے کے بعد ان کو یاد آئی کہ میں تو بشر ہوں، میں بشر ہوں. اگر میں آپ کو دین کی بات کچھ بات کروں تو تم عمل کرو. وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّن رَأْيٍ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، کہ اگر تم دنیا کی کوئی بات کروں تو میں اگر کوئی مثلا اجتہاد کی بات کروں، اپنی سوچ سے کوئی اللہ نے نازل نہ کیا ہو، میں کوئی بات کروں. حالانکہ قرآن کی آیت ان اتبع الا ما یوحى الی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى،
کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ان اتبع الا ما یوحی الیہ، وحی کے علاوہ کسی چیز کی اتباع ہی نہیں کرتے، اجتہاد ہی نہیں کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو باہر جو میں اپنی سوچ سے آپ کو کہہ دوں تو اس پہ عمل نہ کرو، عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور اسی حدیث کو دوسرے الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے کہ انہوں نے جب یہ بے عزتی دیکھی، نستجیر باللہ، کہ مدینے کے لوگ تو تباہ ہو گئے، ان کے فصل پہ تباہ کر دی میں نے، تو کیا کہا انما انتم اعلم بامر دنیاکم، تم مجھ سے بہتر اپنی دنیائی امور جانتے ہو. یعنی وہ ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، وہ عرب جو امور دنیا میں جو سب سے جاہل لوگ ہیں، عرب اس زمانے میں نہ کلچر ہے، نہ سویلائزیشن ہے، نہ کوئی یونیورسٹی ہے، نہ کوئی اسکول ہے، نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی قلم ہے، نہ کوئی پڑھنا ہے، نہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ عرب جن کو کچھ بھی نہیں آتا، مدینے کا عرب یہی تو ہے، ان کو کہا کہ تم مجھ سے بہتر جانتے ہو امور دنیا کو. یعنی کہ نتیجہ کیا نکلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نستجیر باللہ اجہل، نستجیر باللہ نستجیر باللہ نستجیر. سمجھ میں آئی بات نا آپ کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کی اتباع کرنا لازم نہیں ہے، وہ سوچنا پڑے گا نا کہ انہوں نے جو حکم دیا ہے وہ اللہ کی جانب سے دیا ہے یا وہ خود بنا رہے ہیں اپنی سوچ سے کوئی دین میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں. السلام علیکم حسن اللہ یاری صاحب. علیکم السلام. پہلی بات تو کر دوں، ماشاءاللہ سلامت. اللہ میرا خیال جو آپ کام کر رہے ہیں کم سے کم اللہ آپ کے پیرنٹس کو جزا دے گا انشاءاللہ، آپ کو بھی دے گا. نمبر 1. نمبر 2، میرا نام محسن ہے، میں یو کے ملٹن کینز میں رہتا ہوں. ایک زمانے میں آپ کے امہ چینل کو بہت زیادہ خوش کرتے تھے ہم، اس سے زیادہ نہیں کہوں گا میں ایک اپنے لیے سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو ہی حضرت علی کو فالو کرنے کے لیے، اگر میں نے یہ اپنے جو اہل بیت ٹی وی وغیرہ ان کے جو عالم ہیں ان کو میں جانتا ہوں پرسنلی، ان سے گفتگو کی ہے بٹ مجھے سیٹسفیکٹری جواب نہیں ملا. تو میں نے کہا میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں بھی انشاءاللہ آپ مجھے کلیئر کر دیں گے. تو شروع میں یہاں سے کرتا ہوں کہ جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کا نفس اور اس کی روح ساتھ آتی ہے جسم میں، تو اس لیے انسان بنتا ہے وہ. اور اگر آپ پھر آیت کی طرف جائیں، سورہ اعراف، الذین یتبعون رسول النبی الامی، آگے چلتی آیت، پھر اللہ کہتا ہے نور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، کہ اس نور کے اوپر ہمیں ایمان لانا ہے جو حضور کے ساتھ نازل ہوا. اگر آیت مبارکہ میں جیسے آپ کہتے ہیں حضرت علی نفس رسول، تو نفس بھی ساتھ ہی آیا نا. تو یہاں نور کی پیروی کرنی واجب ہے ہمارے لیے. کیا یہ ادھر سے ہمیں یہ دلیل نہیں ملی کہ حضرت علی کو حضور کے بعد فالو کرنا واجبات میں آتا ہے کیونکہ قرآن کی نص ہے؟ اس کے اوپر اگر میری غلطی ہے تو آپ مجھے معاف کریں، بٹ مجھے کلیئر کر دیں اس کے. یہ میں نے آپ کے شیعہ مولویوں سے، ہمارے شیعہ مولویوں سے کئی سے پوچھا ہے بٹ وہ نہیں مان رہے. آپ اس کو کلیئر کریں. شکریہ سر، اللہ آپ کو سیف رکھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بس اتنا ہی کہوں گا. خدا سلامت رہے، زندہ رہے. بہت مہربانی آپ. میرے بھائی یہ کتاب ہے الاصول من الکافی، جلد نمبر 1، چھاپ دارالکتب الاسلامیہ. اس میں صفحہ نمبر 194. یہاں پہ ایک باب ہے ان الائمہ علیہم السلام نور اللہ عز وجل، ائمہ طاہرین علیہم السلام اللہ کے نور ہیں، اللہ کے نور. اچھا، ابو خالد کابلی کی روایت ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے میں اس آیت کے متعلق سوال کیا، فآمنوا باللہ ورسولہ، کہ تم ایمان لاؤ اللہ کی طرف، اللہ کی ایمان لاؤ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاؤ. والنور الذی انزلنا، اور اس نور کو جو ہم نے نازل کیا ہے. تو حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا یا ابا خالد النور واللہ الائمہ من آل محمد علیہم السلام الی یوم القیامہ، جو اللہ کا نور ہے وہ کون ہے؟ وہ ائمہ طاہرین علیہم السلام اہل بیت اطہار میں سے ہیں روز قیامت تک. وہم واللہ نور اللہ الذی انزل، اور وہ نور جو اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ کی قسم ائمہ طاہرین علیہم السلام ہی ہیں، ائمہ طاہرین علیہم السلام ہی ہیں. اچھا، وہم واللہ نور اللہ فی السماوات وفی الارض،
اور اللہ کی قسم وہ اللہ کے نور ہے آسمانوں میں اور زمین میں. واللہ یا ابا خالد لنور الامام فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیئۃ بالنہار. بلے اللہ تعالیٰ کی قسم کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کا جو نور ایمان مومنین کے قلب میں ہے وہ سورج کے نور سے زیادہ طاقتور ہے, سورج کی زود سے زیادہ اس کی روشنی ہے. وَهُمْ وَاللَّهِ يُنَوِّرُونَ قُلُوبَ الْمُؤْمِنِينَ. اچھا یہ اس پہ اور بھی احادیث ہے اس باب میں. السلام علیکم, فرمائیے بھائی. وعلیکم السلام. میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے, میں نے کوئی کڑوی بات کی, میں نے آپ سے تند لہجے میں بات کی, آپ مجھ سے, میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں, میں معافی چاہتا ہوں. بس کوئی بات نہیں, میں نے پہلے آپ نے کال کیا تھا نا, ہر صنف میں پہلے آپ نے کال کیا تھا نا, میں نے آپ کو جو تلخ کہا تھا. جی میں نے جو اعتراضات جو نقل کرتے وہ میں ناقل تھا, میری اپنی طرف سے نہیں تھے, ورنہ اگر آپ عبدالزہرا فیس بک پہ دیکھیں تو ان نواسب کا رد ہم اس پہ میں اپنی زندگی لگا چکا ہوں اور کرتا آیا ہوں, اور یہ جو اعتراضات تھے وہ میں ناقل تھا تاکہ لوگ یہ سن لیں. اس کے بعد یہ ہے کہ دیکھیں ہر صنف میں گبی بھی موجود ہوتے ہیں اور ہر صنف میں زیرک اور چالاک بھی موجود ہوتے ہیں. تو آپ صنف مولویت کو اس طرح سے کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ یہ تو اچھی اولا نہیں ہے آپ کے لیے. نہیں, مولویوں سے ہمیں ٹھیک ہے, چلے شروع میں کوئی مسئلہ نہیں. وہ انسان, میرا تجربہ یہ رہا کہ انسان کا جتنا علم بڑھتا ہے, انسان کا جتنا ایمان بڑھتا ہے, اتنا ہی زیادہ اس کے مقابلے میں مولویوں سے بدگمانی اور مولویوں سے بدعقیدتی انسان کے دل میں بڑھتا ہے. یہ میرا تجربہ رہا برادر, یہ آپ کا میرا یقین اسی پر ہے. اس وجہ سے میں مولوی جتنے بھی ہیں میرے بھائی, انقلابی غیر انقلابی, یہ دونوں ان میں اچھے لوگ نہایت بہت کم ہیں. ان کا جو طریقہ کار ہے, اگر میں غیر انقلابی ہوں, لیکن اس کے باوجود میں عرض کروں آپ کی خدمت میں غیر انقلابی ہوں, میرے دوست ہیں, میں حوصلہ علمیہ میں پڑھتا اور پڑھاتا ہوں, بہت سارے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں, گو کہ آپ کے خلاف زہر اگلنے والے بھی ہیں, لیکن محبت کرنے والے میں خود آپ کے محبین میں سے ہوں, اور میں خود آپ کی لیکچرز کو شیئر کرتا رہتا ہوں. حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ تقلید کے کٹر مخالف ہیں, ہم جانتے ہیں کہ آپ ولایت فقیہ کو ہماری طرح نہیں مانتے, وہ ولایت فقیہ کو ہم بھی نہیں مانتے, لیکن آپ اس طرح پوری صنف کو آپ کرتے ہیں نا, تو یہ دیکھیں اس میں تو ہر شخص آ گیا نا. تو بہرحال کوئی مسئلہ نہیں, آپ نے معذرت کی, مجھے کوئی مسئلہ نہیں. میرے دل میں بھی ایک خواہش تھی کہ بھائی میں اعتراض نقل کر رہا ہوں سنیوں کے تاکہ عوام پر واضح ہو جائے, اور آپ کال کاٹ کے فرماتے ہیں کہ نہیں مولوی جو ہوتے ہیں یہ حوزے میں پڑ رہا ہے اس لیے اس کا دماغ ایسا ہو گیا ہے. تو قبلہ دیکھیں کیا سمجھیں, لوگ تو ٹھٹھا اڑائیں گے, ہنسی مذاق کریں گے ہم پر, کہ دیکھو اللہ یاری نے اس کو یہ وہ تو پہلے سے کر رہے ہیں نا, مولویوں سے تو لوگ پہلے مذاق اڑاتے ہیں. وہ تم ارے نہیں, ہر صنف میں ایسے نہیں کو مذاق اڑاتے ہیں. ڈاکٹر آپریشن کرنے کے بعد کینچی بھول جاتا ہے پیٹ میں, اور انجینئر کیا کرتا ہے, ایک بلڈنگ تعمیر کرتا ہے, لیکن اس میں ایسی فاحش غلطی کر بیٹھتا ہے کہ وہ کمزور ہوتی ہے. اسی طریقے سے بہت ساری عالم اسلام میں جائیے کرتے ہیں, لیکن کیا دیکھیں پورے عالم اسلام میں جائیے, ایک ہی شخصیت ہے جو جوکس کا اور لطیفوں کا وہ ایک نمونہ ہے. وہ کون ہے؟ ملا نصر الدین. دیکھیں کوئی ڈاکٹر نصر الدین نہیں ہے, کوئی انجینئر نصر الدین نہیں ہے, ملا نصر الدین ہے. اگر وہ ملا نہ ہوتا, اگر ملا نہ ہوتا, تاریخ ادب کما حق و اشنا نہیں ہے. تاریخ ادب میں جتنے جو مزاحیہ کلام ہیں وہ جتنے بدو عرب کے بارے میں ہیں, شاید ہی اس کے بارے میں کوئی اور ہو, اور جتنا ان کے بارے میں بے شمار ملتے ہیں. اور میں آپ کو ایک نہیں متعدد مثالیں, یہ ملا نصر الدین چلے, ایک تو بات بن گئی, شیخ چلی بن گیا, دوسری جگہ شیخ چلی کون سا مولوی تھا جو ہمارے بدر صغیر میں موجود ہے, اس کے علاوہ جو ہے دوسرے جو افراد موجود ہے وہ کون سے مولوی تھے. آپ کا مسئلہ یہ کہ اپنے پوری صنف پر آپ کیسے کلام فرماتے ہیں, آپ جیسی شخصیت سے اولاد ہیں. آپ کہیں کہ مولوی ایسے ہوتے ہیں جو بالکل نہیں کرتا. ہاں مولوی واقعتاً گبی ہوتے ہیں, اس میں کیا ہے, لیکن جہاں گبی ہوتے ہیں وہاں زیرک بھی ہوتے ہیں. خوب ڈاکٹرز بھی غلطیاں کرتے ہیں, لیکن اس کی وجہ سے میں یہ تو نہیں کہا پوری ڈاکٹریت جو ہے وہ انتہائی گبی ہے. جو بھی MBBS کرنے جاتا ہے وہ گدھا بن کے نکلتا ہے, تو یہ تو اولا نہیں ہے نا. یہ تو پھر سننے والا کیا تھا, سن لے گا. بہرحال کوئی مسئلہ نہیں, چلیں آپ کا تجربہ ہے, کیا کر سکتے ہیں. اور مزید ختم, چلیں, شکریہ. بہرحال آگا بہت دکھ ہوا, افسوس ہوا.